اس حسین عورت نے کس جرأت سے مامون الرشید کے محل میں اس سے گفتگو کی؟ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے یہ۔ مامون الرشید کا بڑا بیٹا عباس شکار میں مصروف ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی ہے۔ عباس اس کو دیکھ کے آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے ٹنٹا اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا، حکم دیا اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام بھیج دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمہ میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمہ سے باہر آتا تھا، کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان برامکہ کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثہ میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے۔ لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا اور صبح صادق نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجہ سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل آل برامکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برام کی بیبیاں مظالم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم کے قریب ہے۔ مامون الرشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ امرا وزرا خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی؟ سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا،
شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے کہ اس وقت اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتی۔ آل برامکا کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر سے قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرت پر محتجب ہوئے اور کہا، یہ آداب شاہی کے خلاف ہے اور ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے کہ جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلہ کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے کہ جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔